ابلیس کو کیا قیامت تک زندگی دی گئی اور کیا ہمزاد انسان کے ساتھ مر جاتا ہے؟ دیکھو بھیا، سچ پوچھیں تو ہمزاد، جنات، ان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے جو باتیں لکھی ہیں نا، یہ اصل میں ہندوؤں کے ساتھ رہنے کا اثر ہے۔ حدیث میں ایک بات آئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے جو اسے گمراہی کے مشورے دیتا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کا بھی یہی معاملہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی یہی معاملہ ہے، لیکن میرے ساتھ جو ایسا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سرشت میں کچھ بھی ہو، جن ہو کچھ ہو، لیکن مجھے وہ بھی خیر ہی کے مشورے دیتا ہے۔ نبوت مبارکہ کا رعب اتنا تھا۔ اسی کو عوام جو ہیں یہ ہمزاد کہتے ہیں کہ فلاں کا ہمزاد ہے، فلاں کے ساتھ ہمزاد ہے۔ شرعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صرف بس یہ حدیث ملتی ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے ایک کتاب لکھی ہے اعمال قرآنی، اس میں انہوں نے اپنے مشائخ کا غالباً کشف تحریر فرمایا، کیونکہ اس کے بعد کی اب جو باتیں ہیں یہ مشائخ کے کشف سے ثابت ہوتی ہیں۔ کوئی مانے نہ مانے تو کیا ہے، کافر تھوڑی ہو جائے گا۔ اور مشائخ کہتے ہیں کہ ہم نے عالم کشف میں دیکھا کہ میت پہ جب یہ پڑھی جاتی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو وہ جو شیطان اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی دفن ہو جاتا ہے۔ یہ بہت سے مشائخ نے اپنے کشف تحریر فرمائے ہیں، اور بزرگوں سے جو منقول تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے نقل کر دیا ہے۔ باقی یہ کہیں کہ یہ دفن ہو جانا شیطان کا کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس انسان کے ساتھ شیطان چمٹ جاتا ہے، اس لیے کہہ دیا کہ ہمزاد ہے۔ ہمسایہ بھی ہوتا ہے، ہمسایہ یعنی جو سائے میں شریک ہو، پڑوسی، نیبر۔ ایک عدد ہمزلف بھی ہوتا ہے، جب سر منڈا دے تو وہ بھی نہیں رہتا۔ تو اس لیے ہمسایہ، ہمزاد، ہمزلف مطلب بہت قربت کے ساتھ تو وہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ صرف اس کے انسانوں سے شراکت کی وجہ سے ہمزاد کہہ دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ ہی پیدا ہو جاتا ہے اور مسلط ہو جاتا ہے۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا قرآن کریم میں فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ تمہارا دوست بن جاتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میری یاد سے منہ پھیر لے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ وَنُحْشِرُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور قیامت کے دن وہ آدمی اندھا اٹھایا جائے گا۔ رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اللہ میری نور بصیرت کیوں چھین لیا گیا، نور بصارت، اللہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری آیات تم تک پہنچی تھیں، نشانیاں، فَنَسِيتَهَا، تو نے مجھے بھلا دیا تھا، میری نشانیاں، میرے گھر کا پتہ سب پہنچ گیا تھا تجھ تک، پھر بھی تو میرے گھر نہیں آیا، تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج تجھے بھی ایسے ہی بھلا دیا جائے، بھلا دیا گیا۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ کا یقین، اللہ کی نشانیاں، اللہ کا اقرار کرنا ہوتا ہے نا، وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی اپنے پروردگار کے وجود اور اس کی صفات پر دلیل لے آتے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ آئے، بہت فصیح، بلیغ، ذہین، عربوں نے قریش کے ذمے یہ لگایا تھا کہ وہ بیت اللہ کو صاف رکھے۔ بنو عباس کے ذمے حضرت عبد المطلب نے لگایا تھا کہ تم حاجیوں کو پانی پلاؤ گے۔ یہ بنو عدی جو تھے نا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ،
ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ تم لوگوں میں صلح کراتے رہو گے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے ذمہ لگایا تھا کہ لڑائیوں کا بندوبست تم کرو گے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا شعبہ تھا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی شعبہ تھا کہ بیرون میں حجاز سے باہر جس سے بھی مذاکرات کرنے ہیں تم لوگ کرو۔ مذاکرات میں ذہین آدمی، ایسا آدمی جو جواب دے سکے، گفتگو کر سکے، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بچہ آیا جو بول نہیں سکتا تھا، اور عمر بن العاص بھی آئے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بہت اچھا بولتے تھے، تو دونوں اکٹھے ہی آ گئے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا لوگوں دیکھو سبحان اللہ، اس گونگے کا جو صحیح بول نہیں سکتا اور یہ بولنے والا عمر بن العاص، دونوں کا پروردگار ایک ہی ہے۔ اللہ کے ہونے پہ کتنی باریک بینی سے سوچا اور کہا سبحان اللہ، دونوں کا خالق ایک ہی۔ اس لیے مرنے کے بعد اب کیا ہوگا، اس پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے امداد الفتاویٰ میں، اور انہوں نے اس سے منع بھی کیا ہے کہ ایسی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کو زیادہ چیزیں چاہیے ہوں تو وہاں دیکھ لیجئے گا۔